بولیے سبحان اللہ۔ اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور 10 گناہ اس سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، میرے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو گویا کہ اس سے 100 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، درود شریف کی اگر فضیلت دیکھی جائے، سبحان اللہ کی اگر فضیلت دیکھی جائے، جب ہم مسجد شریف کے اندر آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے ارد گرد جو ہے فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اس درود پاک کو پڑھتے ہیں ہمارے جب منہ سے الفاظ نکلتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، جب ہم محمد کی آواز اپنے منہ سے نکالتے ہیں تو ہمارے دونوں ہونٹ آپس میں جڑ جاتے ہیں، تو اس وقت ہم پر اللہ اور اللہ کا رسول ہم پر راضی ہو جاتا ہے اور فرشتے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک فرشتہ بھی سنتا ہے، دوسرا بھی سنتا ہے، تیسرا بھی سنتا ہے، اور تمام آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی نبی کا غلام ہے جو نبی پر درود پڑھ رہا ہے، یہ تو کوئی نبی کا عاشق ہے جو محمد پر درود پڑھ رہا ہے، یہ تو کوئی آقا کا پیارا ہے جو میرے مصطفیٰ پر درود پڑھ رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، ایک مرتبہ جب ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے۔ اگر ہم 100 مرتبہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو کیا ہمارا دل سکون میں نہیں آتا ہے؟ یقیناً آ جائے گا۔ ہمارا جو دل بے سکونی ہوگا ہمیں سکون مل جائے گا، ہم اگر بے چین ہوں گے تو ہمارا دل سکون میں آ جائے گا، ہمیں سہارا آ جائے گا اور ہمیں صبر آ جائے گا۔ درود شریف پڑھنے سے ہم پر رحمتیں نازل ہو جائیں گی، اور جب وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت سے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عاشق تھا جو عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ رہا تھا اور محمد پہ درود بھیج رہا تھا، اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو، کیونکہ اگر اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، کون سے نبی پر؟ وہ غیب بتانے والے نبی پر، پھر ہم ایمان والے کیوں نہ نبی پر درود بھیجیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، مچل کر پڑھیے ایک مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ حضرات گرامی، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر میں جاری ہو گئے اور ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے اور ایک پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور شیر خدا فرماتے ہیں میں نے چاروں طرف دیکھا، آواز تو تھی لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آیا، اور آواز جو تھی اس آواز کے الفاظ کیا تھے سن لو میرے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں۔ آج اگر ہم درود شریف پڑھنے سے ہم اگر جھکتے ہیں، درود شریف پڑھنے سے اگر ہم بھاگتے ہیں، درود شریف پڑھنے سے اگر ہمیں کوئی دقت آتی ہے، میرے نوجوان ساتھیوں سنو، شیر خدا فرماتے ہیں میں نے چاروں طرف دیکھا، آواز بڑی پیاری آواز تھی، الفاظ یہ تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اور جب دوبارہ وہی آواز آئی، شیر خدا فرماتے ہیں میں
نے چاروں طرف دیکھا، آواز تو تھی لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیر خدا فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان پہاڑوں میں آپ کا کون عاشق ہے جو اس طرح سے عقیدت و محبت کے ساتھ آپ پر درود و پاک پڑھ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس پہاڑ کے اوپر ایک چوٹی نظر آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس چوٹی کے اوپر ایک پتھر موجود ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ حضور نے فرمایا وہی پتھر مجھ پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتھر ہو کر بارگاہ نبی میں، بارگاہ رسالت میں درود و شریف کا کس طریقے سے محبت اور عقیدت سے درود شریف پڑھ رہا ہے، پھر ہم کیوں نہ درود شریف پڑھیں؟ میرے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، اگر آج ہم درود شریف پڑھنے سے بھاگ رہے ہیں، اگر آج ہمیں درود شریف پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی ہے، تو کیا ہم جب مر جائیں گے، ہمارے اوپر جب مٹی پھیر دی جائے گی، ہمیں اس وقت موقع ملے گا درود شریف پڑھنے کا؟ ہمیں اس وقت ملے گا موقع قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا؟ کیا ہمیں اس وقت موقع ملے گا تلاوت کرنے کا؟ کیا ہمیں اس وقت موقع ملے گا عبادت کرنے کی؟ میرے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، یہ جو زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، یہ فضول خرچ کرنے کے لیے نہیں دی ہے، یہ اس لیے دی ہے کہ تاکہ میرا بندہ دنیا میں رہ کے مجھے یاد کر لے، تاکہ میرا بندہ دنیا میں رہ کے مجھے پکار لے، تاکہ میرا بندہ دنیا میں رہ کے عبادت الہی میں اس اپنی زندگی کو خرچ کرے، اس بارگاہ میں خرچ نہ کرے جہاں پر نہیں لگنی چاہیے، اس جگہ میں خرچ کرنی جہاں پر اس زندگی کا بھی کوئی حاصل پن ہو جائے۔ میرے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، درود شریف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو درود شریف کی فضیلت ختم نہیں ہو جائے گی، رات بھی ختم ہو جائے گا، دن بھی ختم ہو جائے گا، رات بھی ختم ہو جائے گی، پورا وقت بھی ختم ہو جائے گا، لیکن درود شریف کی فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ میرے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العزت کا ہم پر لاکھ لاکھ شکر اور کروڑا آسان ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا ہے۔ کیونکہ اس رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر کروڑا آسان ہے۔ اس رب کائنات نے ہمیں بے حد نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اگر آج کسی ختم معظمات میں بیٹھا جائے، اگر آج کسی جگہ میں عرس پاک ہو، اگر آج کسی جگہ میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہو، تو وہاں سے میرے نوجوان بھاگتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ اگر کہیں آج شریعت کا کام کیا جاتا ہو تو میرے نوجوان بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ او نوجوانوں، یہ وقت آج ہے، ہو سکتا ہے کل ہو یا نہ ہو، کوئی کل ہو اس دنیا میں یا نہ ہو۔ سن لو میری بات، نوٹ کر لیجئے، ہم پر اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں زبان دی ہے بولنے کے لیے، اللہ رب العزت نے ہمیں دماغ دیا ہے سمجھنے کے لیے، اللہ رب العزت نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں پکڑنے کے لیے، اللہ رب العزت نے ہمیں پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے، اللہ رب العزت نے ہمیں پورا یہ وجود عطا کیا ہے۔ اگر آج ہم اس کلام مقدس کی تلاوت نہ کریں جو آخری کتاب میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتری ہے، تو پھر ہم کس وقت اس قرآن کی تلاوت کریں؟ پھر ہم کس وقت قرآن سیکھ سکیں؟ اگر آج ہمارے گھروں کے اندر مدرسے بنے ہوئے ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اگر آج ہم مسجدوں میں جا کر نماز نہیں پڑھیں گے، اگر آج ہم ان مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے، اگر آج ہم ان مدرسوں کی طرف دھیان نہیں دیں گے، اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر ڈال کر تعلیم نہ دلوا سکیں، تو جب ہم کل مر جائیں گے تو ہمارے بچے جو آج نہیں پڑھے تو ہمارے جانے کے بعد وہ کل بھی نہیں پڑھنے لگے، ہمارے جانے کے بعد وہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرنے لگے۔ کیوں؟ آج کوئی انسان اگر کہتا ہے نہیں جی میرا بچہ نہیں پڑھتا ہے، نہیں
نہیں، یہ بات ماننے کے لائق نہیں ہے۔ یہ اسٹیج سے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ غلطی بچوں کی نہیں ہے، یہ غلطی ہماری ہے۔ کیوں کہ اگر ہم اپنے بچے کو لے کر مدرسے کے اندر چھوڑ کے آئیں، اگر ہم اپنے بچوں کو لے کر سکول کے اندر چھوڑ کے آئیں، تو میں دیکھتا ہوں ذرا ہمارا بچہ مدرسے سے باہر نکل سکتا ہے، ہمارا بچہ سکول کے گیٹ سے باہر نکل سکتا ہے، نہیں نکل سکے گا۔ کیوں؟ جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جہاں ختم معظمات پڑھا جاتا ہے، جانا ہمیں ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ کھیل مت کھیلو میرے نوجوانوں۔ اگر آج ہماری یہ مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کل ہمارے گھر بھی ویران پڑے ہوں گے۔ اگر آج ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں تو کل ہماری اولاد بھی ویران ہو جائے گی۔ وہ کس کی وجہ سے؟ وہ صرف ہماری وجہ سے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، ہم ذکر اذکار نہیں کریں گے، ہم سیدھے راستے پر نہیں چلیں گے، تو ہمارا بچہ ہماری نقل کرتا نکلتا جائے گا۔ ہمارا بچہ جب ہماری نقل اپنے ذہن کے اندر اتار دے گا تو جب ہم اس دنیا سے چلا جائیں گے تو اس نے یہی کہنا ہے کہ میرا باپ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، میں بھی نہیں پڑھوں گا، میرے باپ ختم میں نہیں گیا، میں نے بھی نہیں جانا، میرے باپ نے مدرسے میں حصہ نہیں دیا، میں بھی نہیں دوں گا۔ میرے نوجوانوں اور ساتھیوں، بچہ کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے، وہ اپنے باپ اپنے ماں کی بات کو ایک دم کیچ کر لیتا ہے۔ اس لیے میں تمام حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں، اگر آج ہمارے ان گاؤں کے اندر مسجدیں پڑی ہوئی ہیں، اگر آج ہمارے گاؤں کے اندر مدرسہ پڑا ہوا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالیں، ہمیں چاہیے ہم اپنی مسجد کی دیکھ بھال کریں، ہمیں چاہیے ہمیں جو گاؤں میں امام رکھا ہے اس کی دیکھ بھال کریں۔ نوجوانوں اور بزرگوں، اگر اس وقت میں اس عمر میں ہم اپنے امام کی دیکھ بھال نہیں کر سکے، ہم اپنی مسجدوں کو نہ دیکھ سکے، ہم اپنے مدرسوں کو نہ دیکھ سکے، ہم اپنے علاقے کی پہچان نہ کروا سکے، تو جب ہم کل اس دنیا سے چلا جائیں گے تو اس وقت کوئی ہاتھ آنے والا نہیں ہے، کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اس وقت اگر کام آنے والا ہے تو اگر اس کے دل میں عشق رسول کی طلب ہوگی تو اس کے دل میں عشق رسول کا چراغ روشن ہوگا، تو اس وقت کام آنے والے اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے علاوہ اور کوئی چیز کام آنے والا نہیں ہے۔ اور ساتھ میں لے کے جانا ہے، ایک کفن کا ٹکڑا لے کے جانا ہے۔ کیوں کہ دنیا میں جب آیا تھا تو آذان دی گئی تھی، اور جب جائے گا تو نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ میرے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ میرے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، آپ دیکھتے ہی ہیں یہ مسجد شریف کا کام لگا ہوا ہے، یہ جو آج مسجد شریف بنی ہوئی ہے، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، ہم اور آپ سب مل کر ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں۔ کیوں کہ اگر انہوں نے یہ مسجد شریف بنائی ہے تو آج ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اگر نہ بنائی ہوتی تو نہ جانے کس جگہ میں ہم نے نماز پڑھنی تھی، نہ جانے کس جگہ میں ہم نے رہنا تھا۔ کیونکہ ان کا بھی ہم پر بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ انہوں نے اگر یہ بنا کے رکھ دی ہے تو ان کو ثواب ہی اس وقت مل رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، اگر دنیا میں کچھ کمانا ہے تو پھر وہ دنیا میں نہیں ملے گا، وہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ وہ کیا ملے گا؟ وہ صرف مسجدوں کے ساتھ ہم نے مسجدوں میں حصہ ڈالنا ہے، مدرسوں میں حصہ ڈالنا ہے، اور نیک کام کرنے ہیں اور جائز کام کرنے ہیں، شریعت کے مطابق کام کرنا ہے، شریعت کے خلاف کام نہیں کرنا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ مسجد شریف میں آ کے ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے شریعت کے
مطابق کام کرنا ہے. جب مسجد سے باہر نکل گئے تو ہم شریعت کے خلاف ہو گئے. میرے نوجوان ساتھیوں ہمارا کام ہے ہم آپ تک پہنچانا, کیونکہ جو مقرر ہوتا ہے وہ اسٹیج سے جب اتر جاتا ہے وہ کہتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین, میرا کام تھا تمہارے تک پہنچانا, تمہارا کام ہے اس پر عمل کرنا. اب میرا کام یہ ہے تمہارے تک پہنچانا, تمہارا کام ہے اس پر عمل کرنا. اب اگر تم عمل نہیں کرو گے تو جرمدار تم ہوں گے, میں نہیں ہوں گا. کیوں؟ میں نے تم لوگوں تک پہنچا دیا ہے. اگر پھر بھی تم لوگ عمل نہیں کرو گے تو پھر محشر کے میدان میں جب رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور چہرے اس طریقے سے ذلیل ہوں گے, میرا رب تمہیں دیکھنے کو گوارا نہیں کرے گا. میرا رب جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا یہ کون سے لوگ ہیں جو میرے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. اور فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کام نہیں کرتے تھے, اور جو نیک کام کرنے والے ہوں گے, جو مسجدوں میں حصہ ڈالنے والے ہوں گے, مدرسوں میں حصہ ڈالنے والے ہوں گے, نیک کام کرنے والے ہوں گے, شریعت پہ چلنے والے ہوں گے, ان کے چہرے 14ویں چاند سے زیادہ حسین و جمیل نظر آتے ہوں گے. تاروں کی طرح چہرے چمکتے ہوں گے, لائٹ کی طرح چہرے چمکتے ہوں گے. میرے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں, ہم یہ نہ کہیں کہ مسجد کا کام شروع ہو گیا, مسجد جب کمپلیٹ ہو جائے گی بس ہمارے علاقے کے اندر مسجد بن گئی. نہیں, یہ مسجدیں قیامت کے دن ہماری گواہیاں دیں گی. وہ کیسے میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائے گا جاؤ فرشتوں, قیامت کے دن فرشتوں سے اللہ رب العزت فرمائے گا جاؤ فرشتوں میرے ہمسایوں کو بلا کر لاؤ, اے فرشتوں جاؤ میرے پڑوسیوں کو بلا کر لاؤ, اے فرشتوں جاؤ میرے رشتہ داروں کو بلا کر لاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرشتے حیران ہو کر عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ان باتوں سے باخبر ہیں, ہمیں خبر نہیں ہے آپ کے رشتہ دار کون ہو سکتے ہیں, آپ کے پڑوسی کون ہو سکتے تھے, آپ کے ہمسائے کون ہو سکتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں سن لو, میرے ہمسائے اور میرے پڑوسی اور میرے رشتہ دار وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو دنیا میں رہ کر میری مسجدوں کو آباد رکھا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں, مسجد کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے. اگر ہم مسجد شریف میں آ کر نماز پڑھتے ہیں تو جب ہم نیت کر لیتے ہیں اور نیت کرنے کے بعد ثنا پڑھتے ہیں, ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملاتے ہیں اور پھر رکوع میں جاتے ہیں, رکوع میں جانے کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد جب ہم سجدے میں چلا جاتے ہیں, کاش میرے نوجوان ساتھی اور بزرگوں اگر اس وقت ہم یہ سوچیں کہ اگر جو انسان مسجد میں آ کر سجدہ کرتا ہو, اگر وہ انسان اس وقت یہ سوچ لے, یہ دیکھ لے کہ میرے ارد گرد کیا کھڑا ہے, تو میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ جس کے دل کے اندر عشق رسول ہوگا تو وہ انسان یہی سوچے گا کہ میں قیامت تک اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں. حضرات گرامی, یہ مسجد شریف کا جو ہے کام شروع ہوا ہے. میں یہ یقین سے کہتا ہوں آپ کو اگر 1 روپیہ آپ اس مسجد شریف میں دیں گے تو وہ صرف تمہیں 1 روپے کے بدلے 1 روپے نہیں ملے گا, لیکن 1 کے بدلے تمہیں کہیں 1 ملے گا. سبحان اللہ. اگر ہم رمضان میں 1 روپیہ دیتے ہیں تو 1 کے بدلے ہمیں 71 کا ثواب ملتا ہے. کتنے کا ثواب ملتا ہے؟ 71 کا ثواب ملتا ہے. تو وہ بھی مدرسے میں دینے کا. تو جہاں اللہ کا گھر ہو, اللہ کا گھر جہاں پہ ہو, میرے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں, اگر ہم سکون کے ساتھ آ کے مسجد شریف میں بیٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں, دعا کرتے ہیں رب سے, تو کیا وہ رب ہماری دعا کو نہیں سنے گا؟
یقین سنے گا. کیا ہمارے گھروں میں رحمت نہیں آئے گی؟ ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں آئیں گی؟ ضرور آئیں گی. جب ہم مسجدوں سے محبت کریں گے، مدرسوں کے ساتھ محبت کریں گے، اپنے اماموں کے ساتھ محبت کریں گے، اپنے نبی پر درود پڑھیں گے، ہم قرآن سے محبت کریں گے، ہم اپنے عاشقوں سے محبت کریں گے، تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے گھر میں برکتیں بھی آئیں گی، ہمارے گھر میں رحمتیں بھی آئیں گی، اور ہمارے گھر میں جتنے بھی بیمار ہیں ہوں گے سب کی بیماری کو شفا کر دیا جائے گا. کیوں کہ جب ہم اللہ کے گھر سے جڑ جائیں گے تو اللہ ہمارے ساتھ جڑ جائے گا. رسول اللہ کے گھر سے جڑ جائیں گے تو رسول اللہ ہمارے گھروں کے ساتھ جڑ جائے گا. کیونکہ میرے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں بے حد نعمتوں سے نوازا ہے. دولت بھی دی ہے، اولاد بھی دیا ہے، رزق بھی دیا ہے، سب کچھ دیا ہے. اگر ہم اس اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ جہاں ہم 50,000 یا جہاں ہم 10-20 ہزار کماتے ہیں یا مہینے کا 30,000 کماتے ہیں، اگر ہم 10,000 اس مسجد میں دے دیں تو ہمیں کمی نہیں ہوگی، ہمیں زیادتی ہو جائے گی، ہمیں زیادہ آ جائے گا. اگر ہم 20 دے دیں گے تو آپ یہ میری بات نوٹ کر لیں، اگر ہم اللہ کے راہ میں 10,000 روپیہ دیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ 20,000 روپیہ کہاں سے آئے گا. کیوں کہ جب اللہ والوں کی تار اللہ سے جڑ جاتی ہے تو پھر اس سے کوئی چھڑکا نہیں سکتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.